الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. واغفر لأبي اور بخش دے میرے باپ کو إنه كان من الضالين بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزنی اور مجھے رسوا مت کیجیے گا یوم یبعثون جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون اس دن نہیں نفع دے گا کوئی مال اور نہ اولاد الا من اتى الله بقلب سلیم مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا قلب سلیم کے ساتھ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے. وَقِیلَ لَهُمْ اور کہا جائے گا أَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا. هل ينصرونکم کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں او ينتصرون یا بدلہ لے سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا پس الٹے کر کے ڈالے جائیں گے دوزخ میں ہوں الغاؤون وہ بھی اور دوسرے گمراہ بھی. وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے سارے لشکر بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق جوڑتے تھے کہ جی وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے کہ ان کی خاصیتیں تو یہ تھیں تم کہاں ان کے ساتھ جڑتے ہو. وہ موحد تھے تم مشرک ہو. وہ ایک اللہ کو پکارنے والے تھے تم بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہو. تمہارا اس کے ساتھ کیا نسبت اور کیا تعلق ہے. گزشتہ درس میں آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے کچھ دعائیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی واغفر لأبی انہ کان من الضالین. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالی میرے والد کو بخش دے انہ کان من الضالین بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ مشرک تھے سب سے بڑے مشرک تھے بلکہ تو خود بت بناتے تھے بت فروش تھے بت ساز تھے. اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی ہے بخشش کی. سورہ توبہ میں آپ پڑھ کے آئے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. کسی نبی کے لیے کسی ایمان والے کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگے اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مشرک کے لیے دعا مانگنے سے منع فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد مشرک والد کے لیے دعائے مغفرت مانگ رہے ہیں. تو اس کا جواب سورہ توبہ میں ہی آپ کو دیا تھا. اس سے اگلی آیت کریمہ تھی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا کہ پیغمبر وعدے کا پاسدار ہوتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی وقت اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی۔ جب اللہ نے منع فرما دیا، آگے قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ نے منع کر دیا ہے اور اللہ کے دشمن کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی، تو تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان فرما دیا تھا کہ اب اس کے بعد پھر کبھی بھی اپنے والد کے لیے دعا نہیں کی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یہ بھی دعا اسی کے ساتھ تھی کہ باری تعالیٰ میدان محشر میں مجھے سب لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یوں کی رسوائی سے دو طرح کی رسوائیاں مراد، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نہ کرنا اور ساتھ یہ کہ اپنے والد کے اعتبار سے بھی۔ ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے جب سارے انسان جمع ہوں گے تو ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ذلت کے ساتھ اٹھا کر جب جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ رسوائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے اپنی سمجھی اس کو، اس لیے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے میدان محشر میں جب سب لوگ کھڑے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، مجھے وہاں پہ رسوا نہ کرنا۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ ان کے والد آزر کا منہ ذلت کے ساتھ اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہوگا، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے باری تعالیٰ آپ نے تو مجھے کہا تھا، میں نے آپ سے دعا مانگی تھی، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ مجھے قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے، تو آج میرے سامنے میرے باپ کو ذلت کے ساتھ گرد و غبار میں آلودہ کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن لو میرے خلیل، جنت تو میں نے کافروں کے لیے قطعاً حرام کر دی ہے، اب کافر جنت میں نہیں جا سکتا، میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے باری تعالیٰ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، میرے لیے اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور آج ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل جنت کافروں پر حرام ہے، پھر حکم ہوگا ابراہیم دیکھ تیرے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے ایک بدصورت بجو کیچڑ میں لتھڑا ہوا نظر آئے گا، تو اس کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ شکل ہوگی آزر کی جو تبدیل کر دی جائے گی، اور پھر اس شکل میں ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہیں نفع دے گا کوئی مال اور نہ بیٹے، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی دنیا کا تعلق، کوئی دنیا کا عہدہ، کوئی دنیا کی چیز وہاں پر کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو صحیح سلامت دل اللہ کے پاس لے کے آئے، کفر سے پاک، شرک سے پاک، نفاق سے پاک، حسد اور بغض سے پاک، صاف ستھرا دل لے کر جو اللہ کے دربار میں جائے گا وہ دل کام آئے گا، اعمال صالحہ کام آئیں گے، ایمان کام آئے گا، مال اور اولاد میدان محشر میں کام نہیں آئے گی۔ یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں اور والد آزر ہے، مشرک ہے باپ، اپنے اعمال نہیں ہیں، اپنے پاس ایمان نہیں ہے، اپنے پاس قلب سلیم نہیں ہے، تو بیٹا خلیل اللہ ہے لیکن پھر بھی کام نہیں آ سکتا۔ وہاں پر نسبتیں نہیں چلیں گی، وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا عمل کتنا اچھا ہے، کس کے پاس ایمان کتنا مضبوط ہے، کس کا دل کتنا صاف ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، سامنے لے آیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو گمراہوں کے لیے سامنے کر دیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہنم سے ایک گردن پہر نکلے گی جو گناہگاروں کی طرف غضبناک تیوروں سے دیکھے گی، اور ایسا شور مچائے گی، ایسی چیخیں اور ایسی دہاڑیں مارے گی کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے، کلیجے ہل جائیں گے۔ تو گمراہوں کو جہنم اس صورت میں نظر آ رہی ہوگی، سانپ نظر آئیں گے، بچھو نظر آئیں گے، سب کچھ نظر آئے گا جس کو دیکھ کر یہ ڈر جائیں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور اس حالت میں ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہے وہ تمہارے معبود جن کو تم دنیا میں پوجا کرتے تھے، مجھے چھوڑ کر
میرے علاوہ کن کی تم سجدے کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ ذرا لے کے سامنے تو آؤ نا۔ هل ینصرونکم، کیا آج وہ تمہیں میرے غضب سے بچا سکتے ہیں؟ کیا آج وہ تمہاری یہاں پہ مدد کر سکتے ہیں کہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر لے کے چلے جائیں؟ او ینتصرون، یا میں تمہیں سزا دے رہا ہوں، کیا وہ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ انہیں لے کر تو آؤ سامنے۔ لیکن وہاں پر مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی وہ بات کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ بات پہلے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جن کی عبادت کی جا رہی یا تو وہ انبیاء ہوتے ہیں یا وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ تو انبیاء اور اولیاء تو اللہ تعالیٰ کی دین کے اور توحید کے داعی ہوتے ہیں، وہ تو اس دن انکار کر دیں گے باری تعالیٰ ہم نے نہیں کہا تھا۔ اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا سورج چاند آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ چیزیں تو اس دن کام ویسے بھی نہیں آئیں گی، تو کوئی ان کے پاس جواب ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ان کو اور جو مشرک ہیں ان کو بھی اور اس کے علاوہ اور بھی جو گمراہ ہوں گے، سرکش ہوں گے، سب کو الٹا کر دیا جائے گا اور الٹے منہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ مشرکین، یہ نافرمان، یہ کافر، یہ منافق، یہ میدان محشر میں قرآن کہتا ہے کہ یہ سر کے بل چلائے جائیں گے اور سر کے بل چلا کر ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ بتائیے لوگ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ چلا تو پاؤں سے جاتا ہے، سر سے کوئی کیسے چلے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس رب نے پاؤں کو چلنے کی طاقت دنیا کے اندر دی ہے، میدان محشر میں سر کو بھی چلنے کی طاقت دے دے گا۔ پھر وہ سر کے بل ان کو چلایا جائے گا اور سروں کے بل چلا کر دھکے مار کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ گمراہ، یہ سرکش سارے اور ابلیس کے سارے لشکروں کو ایسے ہی دھکے دے کر الٹے منہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کام